بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ آج مسلسل یہ بحث کی جاتی ہے کہ پاکستان کو بنانے کا جو نعرہ لگایا گیا تھا یا پاکستان کو جو اس وقت بنانے کے لیے جو تحریک اٹھی تھی، اس تحریک پاکستان کے اندر کیا اسلام کا نعرہ محض ایک سیاسی نعرہ تھا؟ آج پروگرام کے اس پہلے فیز کے اندر ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، اور پھر کل 14 اگست ہے، 14 اگست کی مناسبت سے بھی ہم پھر تفصیل سے اس پہ بھی بات ہوگی کہ ہم نے کون کون سی کامیابیاں سمیٹی ہیں اور کون کون سی ناکامیاں ہم 74 سالوں کے اندر اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج میں نے بڑے ہی زبردست پینل کو دعوت دی ہے اپنے پروگرام کے اندر۔ میں بہت مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب کا۔ سر تھینک یو سو مچ، آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسلم زار صاحب جو کہ ماہر قانون ہے۔ اسلم زار صاحب، آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ مجھے ٹیلی فونک لائن پر جوائن کیا ہے افتخار احمد صاحب نے، جو کہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ آگے بڑھ کر مجھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب بھی جوائن کریں گے، اور الطاف حسن قریشی صاحب بھی جوائن کریں گے، جو کہ سینئر صحافی ہیں، جنہوں نے پاکستان کو خود اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھا۔ ہمارے لیے نعمت ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جو کانگریسی وزارتیں جو کہ 1937 کے اندر قائم کی گئی تھی، ان کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے، ان کے ظلم اور بربریت کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ سر میرا آپ سے سوال ہے کہ قائد اعظم کا تصور پاکستان بنیادی طور پر کیا تھا، اور کیا ہم اس ویژن کو حاصل کر پائے ہیں؟ سر ہم اس ویژن کو حاصل نہیں کر پائے، اور ان کا تصور پاکستان یہ تھا ایک ایسا ملک جہاں پہ ہر شخص کو باعزت روزگار ملے، باعزت زندگی گزار سکے۔ ٹھیک، تو کیا سر پاکستان کو ان منازل کو طے کرتے ہوئے 74 سال گزر گئے، وہ کون سی مجبوریاں ہمارے آڑے آتی رہیں کہ ہم باعزت روزگار نہ دے سکے؟ ہمارا جو نظام ہے وہ جاگیرداروں کے بعد سرمایہ داروں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور سب کچھ ان کے پاس ہے۔ پارلیمنٹس بھی ان کی ہوتی ہیں، ادارے بھی ان کے پاس ہیں۔ تو جب تک سرمایہ دار اور جاگیردار کسی بھی نظام پر قابو رکھتے ہوں، اس میں ایک جو غریب آدمی ہے وہاں تک انصاف کبھی بھی نہیں پہنچتا۔ انصاف میں ہر چیز شامل ہے، اس میں روزگار بھی شامل ہے، اس میں اس کا رہائش بھی شامل ہے، اس کی باعزت زندگی بھی شامل ہے، اس کی صحت کے مسائل کا حل بھی شامل ہے۔ یہ سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو اسلامی، فلاحی اور جمہوری ریاست بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ سر کون سے مختلف اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ آخری جو ایک میں سمجھتا ہوں راستہ ہے آپ کے پاس، کہ اگر آپ مقامی حکومتیں جو ہیں وہ ان کو لے آئیں، اور طاقت جو ہے یہ ساری کی ساری جو چند خاندانوں، چند افراد، سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے ٹولوں کے ہاتھ میں ہیں، ان سے لے لی جائے، اور اس کو تحصیل، ڈسٹرکٹ اور سٹی کی سطح پہ منتخب نمائندوں کے حوالے کر دیا جائے، تو پھر 10-20 سال کے بعد ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا نظام بن سکتا ہے جہاں پہ آج کے مقابلے میں زیادہ انصاف ہوگا۔ اور جب میں لفظ انصاف استعمال کر رہا ہوں، پھر دوبارہ کہوں گا، انصاف سے مراد ہر چیز کا انصاف۔ سر حکومتیں پالیسی بناتی ہیں الیکشن سے الیکشن تک، عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا، کیا ہم کوئی سسٹینیبل قسم کی پالیسیز نہیں بنا سکے جو ملک کو مجموعی طور پر فائدہ دیتی؟ اس میں سیاستدانوں کو کتنا ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ سیاستدانوں کو ہی ذمہ داری کا ملزام نہیں میں ٹھہراتا، ہر ادارہ اس میں اتنا ہی مجرم ہے جتنے سیاستدان۔ اچھا، تو سر پاکستان کے اندر جو سول ملٹری کلیشز رہے، جو دیگر غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ جمہوری اداروں کو ختم کرتی رہیں، سر ان کو کتنا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ ان سب کے پیچھے ایک جاگیردار اور سرمایہ دار ٹولہ ہے۔ یہ انہی کے نمائندے ہوتے ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ انہی کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اسی لیے ہم یہ سب کچھ بھگت رہے ہیں۔ اگر جاگیردار اور سرمایہ دار نہ ہوں اور سارا نظام ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو یہ مسائل پیدا ہونے ہی نہیں تھے، نہ یہ ہو سکتے ہیں۔ سر یہ جو ہمارے یہاں بحث چل پڑتی ہے، جو کہ لیفٹ اور رائٹ کی بحث ہے، جس کے اندر ہم آج تک اپنا درست نظریہ ہی طے نہ کر سکے، ہم یہ نہ بتا سکے کہ اس ملک کی نظریاتی سرحد کون سی ہے، اس ملک کو کیوں بنایا گیا تھا۔ نظریاتی سرحد کا مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ایک بات جب طے ہو گئی ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے تھے، کیا آپ کو وہاں پہ اذان کی اجازت نہیں تھی؟ کیا وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہاں پہ جو آپ کے مقدس مقامات ہیں، دربار ہیں، وہاں پہ نہیں جاتے تھے؟ آج بھی جو یہاں سے پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں
ان درباروں کے اوپر زیارت کرنے کے لیے وہ وہاں پہ نہیں. مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ اقتصادی تھا. کہ مسلمان جو تھا وہ اقتصادی طور پہ بہت کچلا ہوا تھا, بہت اس کے پسا ہوا تھا. اس کے مقابلے میں جو جاگیردار تھا ہندو اور جو سرمایہ تھا اس کے پاس زیادہ پیسہ تھا, اس کے پاس زیادہ دولت تھی, اس کے پاس تعلیم بھی ہمارے سے زیادہ تھی. تو ہم ایک ایسی ریاست چاہتے تھے جہاں پہ ہم ایک بہتر زندگی گزار سکے. میں نے شروع میں بھی یہ کہا اور میں آخر میں بھی یہ کہوں گا, یہ رائٹ لیفٹ کی بحث نہیں ہے. کیا رائٹ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی عزت نہ ہو؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نہیں مانتا. رائٹسٹ ہیں یا آپ لیفٹسٹ ہیں؟ پہلا بنیادی سوال ہے کہ اگر آٹا سستا ہونا ہے تو اس میں رائٹ اور لیفٹ کی یہ بحث ہوگی کہ رائٹسٹ کہیں گے آٹا سستا نہ کرو. ایسا نہیں ہوگا. طریقہ کار کا مسئلہ ہوگا کہ آٹا سستا کیسا ہو سکتا ہے. کیا زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا جائے, ایسے سستا کرنا ہے؟ اگر زیادہ زمین کو زیر کاشت لایا جائے تو کتنے سال کے لیے لایا جائے, اس کا طریقہ کار کیا ہو, اس کو پانی کی فراہمی کیسے کرنی ہے, اس کو کھادیں دینے کے لیے فیکٹریاں کتنی چاہیے, اس کے لیے جو سیڈ ہے اس کے لیے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کتنے چاہیے. یہ ہے وہ ڈبیٹ جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتی ہے. سر آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس ملک کے نوجوانوں کے کندھوں پہ کیا ذمہ داری ہے, حکومتوں کے کندھوں پر کیا ذمہ داری ہے, وہ ذرا ڈیفائن کر دیں تھوڑی سی تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ ہم نے اب آگے کرنا کیا ہے. آپ نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, جھوٹ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ایک. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہ جو ہے نا سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنا, اس سے باہر نکلنا چاہیے, پڑھنا چاہیے. میں پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد صاحب آپ کی طرف جانا چاہوں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا بنیادی طور پر کہ آپ افتخار احمد صاحب سے کتنے متفق ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر اقتصادیات کا مسئلہ تھا اور یہ ایک سیاسی نعرہ تھا. اسلام اور شریعت کے نفاذ کی جو بات کی جاتی ہے مذہبی حلقوں کی جانب سے, یہ نعرہ محض سیاسی تھا؟ میں کافی حد تک ان سے اتفاق کرتا ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ پری پارٹیشن انڈیا پہ نظر ڈالیں جو اکنامک کنڈیشنز تھیں تو اس میں ایون مسلم میجارٹی ایریاز میں بھی مسلمان جو تھے وہ اقتصادی طور پر بہت پیچھے تھے ہندوؤں کے. ٹھیک. تو مسلمان لیڈرشپ جو تھی یعنی جو مسلم لیگ لیڈرشپ تھی, خاص طور پر قائد اعظم, جو کہ ان کی بیک گراؤنڈ جاگیردارانہ نہیں تھی, وہ یعنی بزنس کمیونٹی کے بزنس سوچ کے مالک تھے اور وہ مسلمانوں کی ترقی چاہتے تھے. ٹھیک. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اگر انگریز یہاں سے چلے گئے اس کے بعد جمہوری اصولوں کی بنیاد پر جو حکومت بنے گی وہ اکثریتی کمیونٹی کے بنے گی, اور اکثریتی کمیونٹی جو ہیں بظاہر ہے مور دین 75% جو تھے وہ ہندو تھے. تو ان کی موجودگی میں مسلمان جو ہیں وہ جو پسماندگی ہے اس سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے. اچھا. اور سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو کانگریس تھی اس کا اورینٹیشن اور اس کا آؤٹ لک جو تھا وہ ہائیلی سینٹرلائزیشن کی طرف تھا. ٹھیک. یعنی مرکز میں ایسی حکومت بنائی جائے, یہ نہرو کا عقیدہ تھا اور وہ انسپائر ہوا تھا سوویت یونین سے, جہاں پہ ایک ہائیلی سینٹرلائزڈ اکنامک پلاننگ جو تھی وہ اس نے جو ترقی کا عمل شروع کیا تھا. تو وہ ہائیلی سینٹرلائزڈ جو ہے پلاننگ اور اکنامک ڈیولپمنٹ, اس کے وجہ سے جو صوبے تھے جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی وہ بھی اپنی مرضی سے وہاں پہ ترقیاتی کام نہیں کر سکتی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں میں اس بحث کو آگے مزید تھوڑا سا لے جاتے ہوئے میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ جب ہم وہاں کے موجودہ حالات کے سینیریو کو دیکھتے ہیں, بر صغیر کے حالات کو دیکھتے ہیں, تو وہاں پر ہندو اور مسلمان کی بات تھی, دو قومی نظریے کی بات تھی. سر جب دو قومی نظریے کی بات تھی تو ایک طرف ہندو تھے, دوسری طرف مسلمان تھے, اور مسلمانوں کو ہندوؤں کے جبر سے بچانا تھا, ان کے حقوق کے کا تحفظ کرنا تھا, اس لیے ایک علیحدہ وطن کا تصور دیا گیا. کیا یہ علیحدہ وطن کا تصور اگر مسلمان ہونے کی بنیاد پر دیکھا جائے تو مسلمان جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر ہی مسلمان ہے نا سر؟ ظاہر ہے, دیکھیں اسلام کو جو یا مسلمان ہونا یا اسلام کا جو سلوگن تھا وہ مسلمانوں کو موبلائز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. ٹو نیشن تھیوری ایک فریم ورک تھا جسٹ ٹو گیٹ فریڈم فار مسلمس, میکسیمم جو ان کے لیے حقوق تھے ان کو حاصل کرنا. ٹھیک. آپ یہ دیکھیں 1946 تک قائد اعظم یونائٹڈ انڈیا کے حامی تھے. ٹھیک.
انہوں نے کیبنٹ مشن کے پلان کو بھی تجاویز کو جو بالکل ٹھیک ہے، کیبنٹ مشن کا پلان کہ وہ اس میں کیا تھا کیبنٹ مشن، اس میں یہ تھا ہائیلی ڈیسینٹرلائز سسٹم انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ مرکز کے پاس صرف 3-4 جو ہے سبجیکٹس ہوں گے، ڈیفینس ہوگا، کمیونیکیشن ہوگی، کرنسی ہوگی، فارن افیئرز ہوگا، باقی جو اختیارات ہیں وہ صوبوں کو منتقل کر دیے جائیں۔ تو یہی ان کا مطالبہ تھا۔ اگر یہ اس پہ سمجھوتہ ہو جاتا تو ہندوستان کے تقسیم کرنے کی جو کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی۔ کیا سر یہ نعرہ نہیں تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ ذوالفقار علی بھٹو کا آرٹیکل ایک پڑھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ تحریک پاکستان جو تھی وہ دراصل زیادہ سے زیادہ صوبائی خود مختاری کے لیے تحریک تھی۔ ٹھیک، اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو سر یہ جو نعرہ ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کبھی اس مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے یہ نعرہ نہیں لگایا گیا۔ یہ بات کی بات ہے، یہ مکمل ڈینائل آپ کی طرف سے۔ دراصل بات یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ جب قومیت یا نیشنلٹی جو ہے اس کا جو تصور جب پیش کیا گیا تو مذہبی جو لابی تھی ان کو ظاہر ہے وہ تقویت ملی اور انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب پاکستان بننے کے بعد مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی حمایت سے محروم ہو گئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، تو پھر وہ جو خلا پیدا ہوا اس کو مذہبی لابی نے اپنا پر کیا۔ ٹھیک ہو گیا سر، مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اسلم زار صاحب سے جانوں گا کہ ان کا اس بارے کیا موقف ہے۔ تحریک پاکستان میں جو نعرہ لگا اور جو ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو بنیادی طور پر متحد کرنا اور ہندوؤں کے جبر سے بچانا مقصود تھا، دو قومی نظریے کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی پھر؟ اور پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی ہم جب پریکٹسز کی بات کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس بات سے کیوں الگ تھلگ دیکھنا پسند کرتے ہیں کہ جی وہاں پر تو اس وقت ایک سیاسی نعرہ تھا، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کو جانتے ہیں۔ ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، مجھے پروگرام کے اندر بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے بھی جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ میں اسلم زار صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گیا تھا بریک سے پہلے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ اتفاق کرتے ہیں؟ افتخار احمد صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، پروفیسر صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی، پاکستان بنیادی طور پر کیا یہ جو نعرہ لگایا گیا تھا یہ ایک محض سیاسی نعرہ تھا؟ دیکھیں یہ نعرے جو ہے نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ بہت بات کی بات ہے، ٹھیک، لیکن جو آپ دیکھیں جب تقسیم بنگال ہوئی جی مسلمانوں کے ساتھ ہندو کی نفرت کتنی تھی، ٹھیک، کہ جب بنگال میں مسلم اکثریت کا جو بنگال تھا اور جو ہندو اکثریت کا بنگال، جب ان کو تقسیم کیا گیا تو پورے انڈیا میں اتنا شور مچا کہ پھر اس کو واپس لینا پڑا۔ بالکل ٹھیک۔ نمبر 2، جب یہ ہوا الیکشن جو ہے 37 کا، جی کانگریسی وزارتیں بن گئی سارے صوبوں میں، جی، اور تو پھر بندے ماترم جو ہے لازم قرار دے دیا گیا بالکل ہر جگہ پر، ہر سکول کالج میں کہ یہ پڑھا جائے، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ اس سے ہوا کیا؟ یہ ہے وہ نفرت جو ہندو کے ذہن میں اور دماغ میں دل میں بھری ہوئی تھی، ٹھیک، وہ آخر یہ کہنا ہندو کی عادت کا کہ ہندوستان کی تقسیم گو ماتا کے 2 ٹکڑے ہیں، ٹھیک، یہ اتنی ایموشنل بات ہے، ایموشنل بات ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ گویا ہندو خود، کانگریس خود اور کانگریس کی لیڈرشپ، ٹھیک، اس بات کو لے کے جا رہی تھی، اس نفرت کی طرف جو انہوں نے ڈیولپ کی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، ٹھیک، اور اس کے قائد اعظم صاحب خود مسلم لیگ میں آنے سے پہلے کانگریس میں تھے، بالکل ایسے ہی ہے، کیوں چھوڑ دی انہوں نے کانگریس؟ ٹھیک، جب انہوں نے رویہ دیکھا کہ یہ تو کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، مسلمانوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے، تو دین انہوں نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ تو بالکل ایک مکتبہ فکر کی جماعت ہے، یہی بکواس ہے کہ بھائی یہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کی، ہندوؤں کی، باقیوں کی جو ہے وہ نمائندگی کرتی ہے۔ تو گویا یہ جو نفرت تھی یہ ڈیولپ ہوئی صدیوں میں، اچھا، اور اس میں بیسک رول جو تھا جب انگریز آیا، اس سے پہلے جو مسلمان حکمران تھے، اس کے بعد جتنا بھی اس میں رول پلے کیا وہ کانگریس نے کیا۔ سر اس میں جو آگے بڑھ کر جو پھر اس کا ہم آگے جا کے دیکھیں الٹیمیٹ اس کا کیا ہے، نفرت بڑھی اور جب پاکستان بن گیا، جی آپ کنٹینیو، جب یہ نفرت بڑھی
تو پھر مسلمانوں کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ کے علاوہ ہے کیا؟ ٹھیک. وہ پھر اس پہ آ گئے. جب یہ نظم لکھی پروفیسر اصغر سودائی صاحب نے تو پھر زبان زد عام ہو گئی, یہ عوام کی زبان ہو گئی کہ پاکستان کیا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ. تو گویا وقت نے اس کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں پر یہ سارا جو ہے اس طرف ٹرن لے گیا. لیکن سر جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے جو جس طرح سے پروفیسر صاحب نے بھی بات کی, جس طرح سے افتخار احمد صاحب نے بھی بات کی, کیا اسلام کو بنیادی طور پر اس کی پریکٹسز, مسلمان یہاں پر آئیں ان کے لیے ایک الگ سے وطن ہو, اسلام کی گنجائش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ اسلام کہاں؟ قائد اعظم سے جب پوچھا گیا جی کہ بھئی یہ پاکستان کیا بنا رہے ہیں آپ, تو انہوں نے کہا اسلام کی تجربہ گاہ ہو. یہ قائد اعظم کے الفاظ سے. لیکن ڈاکٹر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نے باقاعدہ طور پر کہیں پر بھی کوئی ریزولوشن ہمیں ایسی نہیں ملتی جس کے اندر یہ بات کی ہو کہ یہ پاکستان اس لیے بن رہا ہے تاکہ اسلام کی پریکٹس. قرارداد مقاصد نہیں, قرارداد مقاصد جو تھی وہ تو اسمبلی نے پاس کی تھی نا, وہ تو 1949 کی بات ہے نا. وہ تو صرف میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قرارداد مقاصد میں کیا ہے, اس میں تصور پاکستان کو بنے 1.5 سال ہوا ہے ٹھیک, جب قرارداد مقاصد منظور ہوتی ہے یونانی مسئلہ. ہاں, تو وہ تو اور لیاقت علی خان صاحب بالکل وہ سارے لوگ زندہ ہیں سوائے قائد اعظم کے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ نہیں. لیکن یہ کہ قرارداد مقاصد میں یہ تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں. جی میں ڈاکٹر صاحب آپ کا موقف لیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ قرارداد مقاصد میں پھر تعین کر دیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن کیوں کیا گیا, اس کے پیچھے وہ ساری جدوجہد تھی. ٹھیک ہو گیا. مجھے بریگیڈیئر صاحب کے پاس جانے دیں, میں پھر بریگیڈیئر صاحب سے واپس آتا ہوں تو پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا قائد اعظم کا جو تصور پاکستان تھا آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کیا تھا, اور کیا یہ ایک پکچر دھندلی پکچر ہو چکی ہے اس وقت کہ ہم اپنے مقاصد کو بھول چکے ہیں اور ہمیں حقیقت کے اندر اب نہیں معلوم کہ ہماری اصل راہ کیا ہے؟ میرا خیال نہ ہم بھولے ہیں اور نہ ہم راہ سے ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری راہ کیا ہے. ٹھیک. اور راج بھی ہمیں, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جب آپ کو یاد ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں جب ایک لیٹر نکلا تھا جس میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کو جائے اسلامک ریپبلک کا لفظ نکال دیا گیا تھا. سارا کچھ جو ہے قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں وہ چیز لکھی ہے, اور اس کے بعد جب ایوب خان کو سمجھایا گیا تو اس نے اس کو اڈاپٹ کیا. قائد اعظم نے جب یہ کہہ دیا کہ پاکستان, میرا خیال ہے یہ بحث جو ہے یہ 70 سال بعد آئی تھنک میرے خیال میں یہ مائی اوپینین اٹس ناٹ لاجیکل, اس لیے کہ قائد اعظم اب آپ اس میں ذکر تھا یا نہیں تھا, لیکن قائد اعظم کی ایک بڑی اسٹیٹمنٹ, بڑی پاپولر, بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ہے جب انہوں نے کہا پاکستان کے اندر جو بھی رہے گا, جو مذہب ہوگا اس کو اپنے اپنے مذہبی جو رسوم ہے آزاد کرنے کی آزادی ہوگی. اور یہی آپ اگر دیکھیے تو ایک براڈر پرسپیکٹو میں اسلام کیا ڈیفائن کرتا ہے. کیا کہیں سے رسول کریم پیس بی اپون ہم کے زمانے میں کوئی کوورشن کے ذریعے کسی کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا گیا؟ وہاں تو تعلیمات دی گئی. پہلا جب افشا کے اندر مسلمان گئے اور وہ ان کو وہاں پوچھا گیا کہ جی آپ کا, ان کو جب وہاں پہ ایک آیت پڑھ کے سنائی گئی تو وہ کیا تھی, اس کے اندر کیا بتایا گیا. تو میرا مطلب کہنے کا یہ کہ تاریخی طور پہ کہیں بھی, بلکہ مغلوں کے زمانے میں تو آپ دیکھیں مسلمانوں کے زیادہ ہندوؤں کو پریفر کیا گیا. اگر کہیں سے کوئرشن آئی ہے جی تو وہ انڈیا کے اندر یا سب کانٹیننٹ کے اندر ہندوؤں کی طرف سے یا سکھوں کی طرف سے آئی ہے. اور آج بھی آپ اس کی ریفلیکشن دیکھ رہے ہیں. پرسوں ایک جلسہ ہوا ہے بی جے پی کے اندر, اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, جہاں پہ وہ کہا گیا کہ انڈیا کے اندر صرف ہندو رہیں گے. آر ایس ایس جو ان کی پارٹی آج پار میں, وہ کیا کہتی ہے کہ انڈیا کے اندر صرف ہندو رہیں گے, بولے باقی لوگوں کو کنورٹ ہونا پڑے گا. تو کیا پاکستان کے اوپر ایسی کوئی کتاب موجود ہے جہاں یہ کہا گیا ہو کہ پاکستان کے اندر صرف مسلمان رہیں گے اور باقی ریلیجن جتنے بھی ان کو کنورشن کرنی پڑے گی؟ نہیں, قائد اعظم کے ویژن کے مطابق سر پاکستان میں تمام اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی گئی تھی, صرف میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ کوئی کتاب آپ کو کسی وہ عالم کی طرف سے, کسی انٹلیکچوئل کی طرف سے, کسی ہسٹورین کی طرف سے جنہوں نے پاکستان کے اوپر لکھا ہے اور پاکستان کی آزادی کے اوپر لکھا ہے,
کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس میں کہا گیا ہو کہ پاکستان کے اندر صرف مسلمان رہیں گے اور باقی لوگوں کو مسلمان ہونا پڑے گا. سر بحث یہ نہیں ہے سر. میں ایک سیکنڈ, اسلم زار صاحب آپ سے ذرا اختلاف کریں گے. جی اسلم زار صاحب. جی دیکھیں یہ تو بحث ہی نہیں ہے. جی یہ تو پاکستان کے جھنڈے میں ان کو پورا حصہ دیا گیا ہے. بالکل حصہ دیا گیا ہے. یہ تو بحث ہی نہیں. یہ بحث نہیں ہے. ٹھیک. بحث یہ ہے کہ قائد اعظم صاحب سے جب پوچھا گیا, بارہا پوچھا گیا جی کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا, انہوں نے کہا قرآن. جی بالکل ایسا ہی. تو قرآن سے کیا مطلب ہے پھر؟ یہ قائد اعظم صاحب سے بارہا یہ انہوں نے دہرائی باتیں. ٹھیک. بات یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ بھئی یہ کہنا کہ اقلیتوں کا حق نہیں ہوگا. اقلیتوں کو تو وہاں بھی بڑا تحفظ دیا گیا مدینہ سے. 11 اگست کی سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں سر, وہ جس کے اندر باقاعدہ دیکھیں جی وہ ایک سربراہ مملکت کی تقریر تھی. بالکل ٹھیک. وہ یہی ہونی چاہیے. ہاں جہاں تک تحریک کا تعلق ہے, پاکستان بنانے کا تعلق ہے, اس میں مسلمانوں کے لیے ملک بنایا جا رہا تھا نا. مسلمانوں کے لیے ملک, ہوم لینڈ فار مسلم, ہوم لینڈ فار. اور مسلمز کا مطلب یہ ہے کہ مسلمز وہ جو کہ اسلام کے جھنڈے تلے مسلم ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب یہ کہ یہاں پر قائد اعظم صاحب نے سر ظفر اللہ کو اپنا وزیر خارجہ نہیں رکھا. بالکل ٹھیک ہے. اس کو جوگندر ناتھ منڈل کو وزیر قانون نہیں رکھا. ہاں 6-7 رکنی کابینہ میں 2 جو ہے اقلیت کے نمائندے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ تو ایشو ہی نہیں ہے. بالکل یہ ایشو نہیں ہے. اچھا مجھے اب پروفیسر صاحب کا موقف لینا ہے. اصل بات یہ ہے کہ قائد اعظم اقلیت کے تصور سے متفق نہیں تھے. وہ اقلیت کو جو کانسیپٹ ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے, قرارداد مقاصد کے بعد شامل کیا گیا, وہ اس کے خلاف تھے. وہ کسی کو اقلیت یا اکثریت, پاکستانی قوم کو اقلیت یا اکثریت میں تقسیم کرنے پہ وہ راضی نہیں تھے. اچھا. وہ کہتے کہ پاکستانی قوم جو ہے اس میں جتنے بھی لوگ ہیں, خواہ وہ مسلمان ہیں خواہ نان مسلم ہیں, وہ ایک قوم ہے جو پاکستان کی جیوگرافی کے اندر رہتے ہیں. وہ ایک قوم ہے, ان میں کوئی اقلیت نہیں ہے. مسلمانیت میں اور پاکستانیت میں دونوں باتوں میں فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے. وہ مذہبی فرق. ٹھیک ہے. پاکستان میں ہر اقلیت آ جائے گی, پاکستانی میں, اور مسلم میں مسلمان آئیں گے. بالکل ٹھیک. جی تو وہ اس کی امپلیکیشن جو تھی قائد اعظم کے کانسیپٹ کی, وہ یہ تھی کہ مذہب کی بنیاد پہ کوئی جو ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, درست ہے, صحیح ہے. یہ ان کا مقصد تھا. تو سر یہ ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی. لیکن سر آج ہم جس بحث کے اندر موجود ہیں, ان کو علیحدہ نہیں سر, آج ہم جس بحث کے اندر اقلیت کا سٹیٹس دے دیا, وہ یہ اکثریت میں ہوگی. جیسے سر ڈسکریمنیشن, سر دیکھیں حقوق کے اعتبار سے ڈسکریمنیشن کا مطلب کچھ اور ہے, لیکن مذہب کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن موجود ہے نا. آپ یہ بحث ختم کر سکتے ہیں. قائد تحریک پاکستان میں سے قائد اعظم صاحب کو منہا کر دیا جی, تو کچھ بھی نہیں بچتا. بالکل ٹھیک ہے. قائد اعظم جو ہے وہی تحریک پاکستان, وہی تحریک پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر بریگیڈیئر صاحب سے اس پہ موقف لیتے ہیں. بریک لیتے ہیں میرے ساتھ. جی ویلکم بیک ناظرین. بریگیڈ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ سر کہ مسلم لیگ کی اگر ہم پوری تحریک کو اٹھا کر دیکھیں اور سامنے رکھیں تو سر اس کے اندر بار بار کیا ہمیں یہ موقف نہیں ملتا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے, ان کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے, ان کو ہندوؤں کے جبر سے بچایا جائے. تو سب جب بار بار مسلمان کا ذکر آتا ہے سر, وہاں یہ نہیں آتا کہ ہندو برے صغیر کے لوگوں کو ظلم کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہونا ہوگا. وہاں پر پرٹیکولرلی مسلمان کا ذکر آتا ہے بار بار. بات یہ ہے کہ قائد اعظم کا لائف پیٹرن اگر آپ کی نظر کے سامنے ہو جی, تو وہ تو ہندو مسلم اتحاد کے بڑے دائی تھے اور انہوں نے کانگریس کو جوائن کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ انہوں نے پاکستان تشکیل دیا, پاکستان تخلیق کیا, پاکستان ان کی زبان سے نکلا, علامہ اقبال کی زبان سے کچھ لفظ نکلے, تو اگر وہ چیزیں نکلی تو وہ کیا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ کیا وجوہات تھی جس کے لیے قائد اعظم نے ایک الگ خطے کے لیے, ایک الگ پیس آف لینڈ کے لیے جدوجہد کی, کیا وجہ تھی؟ کیا یہ وجہ تھی کہ وہ یہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کو رکھنا چاہتے تھے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا سوشل اسٹرکچر بھی الگ ہے, ہمارا کسٹمز بھی الگ ہے, اور ہمارا مذہب بھی الگ ہے, اس کے اندر بڑے فرق موجود ہے. اور وہ چیزیں آج جو انہوں نے آج تو اب جب انہوں نے یہ چیزیں کہیں
تو ان کی کوئی تو بیسس ہونی ہے نا, یہ ہوا میں تو نہیں ہوگی. جی بالکل ایسے ان کی کوئی تو بیسس ہونی ہے. کوئی انسان کیا فیتھ کے بغیر چلتا ہے؟ کیا اس کا مذہب نہ بھی ہو تو پھر بھی اس کی ایک فیتھ ہوتی ہے. اگر وہ ریاست میں بلیو نہیں کرتا پھر بھی اس کی فیتھ ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی چیز تو ہوتی ہے جس کو جو انسان ایک انسان کو لے کے چل رہی ہوتی ہے, اور وہی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. وہی اس کے اندر آپ کی سوشل کسٹم بھی ہوتے ہیں, اس پہ آپ مذہب بھی ہوتے ہیں, اس کے اندر آپ کی جیوگرافیکل لوکیشنز کا بھی اثر ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے ویدر کا بھی اثر ہوتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ چیزیں ڈیفائن کرتی ہیں. تو بنیادی طور پہ جس وقت یہ جدوجہد شروع ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا سوشل بھی, ریلیجیس بھی, پولیٹیکل بھی ڈفرینسز بہت زیادہ وائڈ ہوتے جا رہے تھے. اور اس کے اندر ایک اور بھی چیز تھی کہ جو ہندوز تھے وہ مسلمانوں کو ڈچ کرنے کے لیے انگریزوں کے ساتھ الائن تھے, اور مسلمانوں کے اندر سوشل ڈپریویشن بھی آ رہی تھی, جابس ڈپریویشن بھی آ رہی تھی, ایجوکیشن ڈپریویشن بھی آ رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. صرف ایک میری نظر میں صرف ایک وہ چیز یہ نہیں تھی, اس کے اندر ایک کیومولیٹو چیزیں شامل تھی. اسی لیے قائد اعظم کے ذہن میں یہ آیا کہ ہم ایک الگ خطہ لے کے وہاں پہ رہیں. ادروائز تو وہ پہلے کہتے تھے کہ ہندو مسلم ساتھ ساتھ رہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا سر ٹھیک ہو گیا, آپ کا موقف آ گیا. لیکن سر ون لائنر پھر یہ بتائیے گا, پھر ہم اب جب الگ خطہ لے لیا, الگ وطن ہو گیا, تو اب ہم اپنے آپ کو اسلام اور اس کی پریکٹس سے دور کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ تو ہمارا کنڈکٹ ہے نا جس میں لے کے جا رہے ہیں. مذہب نے تو نہیں کہا آپ کو لے کے جائیں. وہ اللہ کا شکر ہے, قرآن پاک بھی وہی ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, 5 نمازیں بھی وہی ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر کوئی عورت تحریک بن جائے اور وہ آ کے مظاہرے کرنے لگے تو اسلام نے تو نہیں کہا نا یہ. اگر آپ کے یہاں کوئی برائٹ مائنڈیڈنس سے کوئی اور چیزیں آپ شروع کر دیں تو یہ مذہب کی تعلیمات تو نہیں ہے. لیکن سر ہم اس بحث میں بھی تو ہیں نا کہ جی تحریک پاکستان میں اسلام کا نعرہ محض ایک سیاسی نعرہ تھا, اس کو چند مقاصد کے حصول کے لیے لگایا گیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. یہاں پر شریعت کے مطابق آئین کو شریعت کے مطابق نافذ کرنا ہے نہیں کرنا, اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. سر بحث تو پاکستان کے اندر ہر چیز پہ, پاکستان کی تخلیق پہ بحث ہوئی ہے. ایک پروفیسر صاحب آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا اسلام آباد کی یونیورسٹی میں, وہ روزانہ بحث کرتے ہیں کہ قائد اعظم نے تو کوئی تقریر کوئی پیپر ہی نہیں لکھا پاکستان کے بارے میں. ہم بحث کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہو گیا, آپ کا موقف آ گیا. سر مجھے آگے بڑھنے دیں. کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے. سر جی اسلم دار صاحب. سر میں یہ بتانا چاہتا ہوں, 1940 کی قرارداد جی کیا اس میں مطالبہ ہے کہ وہ علاقے جہاں مسلم اکثریت ہے, جی یہ لفظ ہے نا, مسلم اکثریت ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, ان کو جو ہے ان کا جو بھی اس وقت رنگ تھا 40 میں. نمبر 2, یہ جو ہے قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ واٹ از 2 نیشن تھیوری, تو انہوں نے کہا یہ تو اس دن ہی 2 نظریہ قائم ہو گیا جب جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 3, اس کا فکری لیڈر علامہ اقبال ہے نا, تو جب مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں مذہب سے نہیں بنتی, تو پھر جو انہوں نے کہا وہ 4-5 مصرے ہیں کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ, یہ علامہ صاحب ہے. ٹھیک. دیوبند حسین احمد ای چے بول رہا جبیس سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چے بے خبر مقامی محمد عربیس بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہماؤست اگر باؤنا رسیدی تمام بولا حبیس. ٹھیک سر, میرے ناظرین کے لیے اس کو اردو میں ذرا بیان کر دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جو اپنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ مصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہماؤست, اگر وہ اپنے خاندان تک رہتے ٹھیک تو پھر تو ابو لہب ان کا ہوتا نا جو سارا کچھ. ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں, جو حسین احمد نے کہا کہ قومیں وطن سے بنتی ہیں, نہیں, قومیں دین سے بنتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. پروفیسر صاحب اس ٹاپک کو یہاں کلوز کرنا ہے, پھر مجھے اگلی بحث کے اوپر جانا ہے, اس لیے اس کو کنکلوڈ کر دیں پلیز کہ ہم جب پریکٹسز کی بات کرتے ہیں تو ہم پھر کیوں بھاگتے ہیں. ہم ملک کے آئین کو شریعت کے مطابق نافذ کرنے کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اس سے کیوں بھاگتے ہیں سر؟ لیکن پہلے میں ایک وضاحت کر دوں, ایک پوائنٹ کا جو بریگیڈیئر صاحب نے اٹھایا ہے. بات یہ ہے کہ ایک قائد اعظم نے جو 11 اگست 1947 کی جو اسپیچ ہے ان کی, اس میں جو انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا وہ صاف یہ کہا کہ ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس اور افیئرز آف دی اسٹیٹ. لیکن مسلمان رہے, ہندو رہے, سکھ رہے, وہ ان کا ذاتی فعل ہے, آزاد ہیں, اپنی مسجد میں جائیں, اپنے ٹیمپل میں جائیں, اپنے. لیکن پاکستان میں رہنے کی وجہ سے, پاکستان کے سٹیزن ہونے کی وجہ سے ایکول رائٹس کے وہ
ٹھیک ہے، حقدار ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو موجودہ کانسیپٹ پاکستان میں ہے اس وقت اقلیت اور اکثریت کی تقسیم میں، اس سے مختلف ہے. اس کی وضاحت اگر پوری لینی ہے تو وہ جو منیر احمد ہمارے سابق چیف جسٹس تھے، ان کی کتاب ہے فرام جناح ٹو ضیاء، وہ پڑھ لیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے سر یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، لیکن اس سلسلے کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ رہے گی. پہلے ہم نے بات کی 14 اگست کے حوالے سے بالخصوص تحریک پاکستان میں اور اسلام کا پرٹیکولرلی جو نعرہ لگایا جاتا ہے اور شریعت کے نفاذ کی بات کی جاتی ہے، لیکن اب اگلی ایپیسوڈ کے اندر جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہے ان 74 سالوں کی کہانی کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ مجھے اب اس وقت اجازت دیجیے، لیکن اس کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس سے دوم کے اندر آپ یہ گفتگو دیکھیں گے.